السلام علیکم۔ اکانومی کو انڈرسٹینڈ کرنے کا آسان طریقہ، فار ایگزامپل میرے پاس 100 ایکڑ زمین ہے، میں اس کو ہارویسٹ کرتا ہوں، اس پہ میری ٹوٹل کاسٹ کتنی آتی ہے بیج ڈالنے کی، اور انٹل کلٹیویشن واٹس دا ٹوٹل کاسٹ، اور مجھے فائدہ کتنا ہوتا ہے، اس کا ریٹرن کتنا آتا ہے۔ اس کے بعد پہلے زمانے میں تو ڈفرینٹ طریقہ تھا، لیکن آج جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقہ ہے۔ اور ڈیزل کی کاسٹ کتنی آتی ہے کہ میری کتنی لینڈ ہے، اور میری اس پہ ہارویسٹنگ کے لیے جو ڈیزل یوز ہو رہا ہے مشینری میں، وہ کتنا اس کی کاسٹ آ رہی ہے۔ تو یہ ساری ٹوٹل کاسٹ کر کے اگر تو فائدہ ہو تو پھر میں 100 کی بجائے 2000 ایکڑ بھی ہارویسٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا۔ لیکن اگر فائدہ نہ ہو تو میں جو ہارویسٹنگ کر رہا ہوں اس کو محدود کر کے صرف اپنی ضرورت اور اپنی نیڈ تک محدود کر لوں گا، یعنی کہ میری اپنی ضرورت پوری ہو چاہے دیٹس اٹ، کیونکہ خرچہ زیادہ ہے اور انکم تھوڑی ہے، بینیفٹ تھوڑا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے رکھ کے کچھ سیل کر دیتے ہیں تاکہ خرچ نکل آئے اور کچھ اپنے لیے بینیفٹ ہو جائے۔ تو جب ایسا نہیں ہوگا تو ہم اپنی جو ہارویسٹنگ ہے اس کو ختم کر دیں گے، کم کر دیں گے، ریڈیوس ہو جائے گی۔ یہی حال پوری کنٹری کا ہے، جتنے بھی فارمرز ہیں۔ پھر ہوگا کیا کہ ہمیں جو ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں ہم اس سے امپورٹ کریں گے، خریدیں گے باہر سے، جہاں سے سستی چیز مل رہی ہے۔ جب ہم خریدیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کو ہماری اس خریدنے والی کمزوری کا ادراک ہو جائے گا کہ یار یہ تو ہمارے محتاج ہیں، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر وہ ان پرائس ہائک کریں گے، پھر آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ آپ صرف کر چکے ہوں گے اور ویسٹ کر چکے ہوں گے امپورٹ میں، اور جو وہاں جس سے امپورٹ کر رہے ہیں اس کی بھی پٹھا بیٹھ جائے گا، کیونکہ اتنے پیسے میں ہم خرید نہیں سکتے، اور امپورٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ریڈیوس اس طرح ہو جائے گی کہ پرائس ہائک ہو جائے گا۔ اور جیسے آج دیکھیں نا، ہم فار ایگزامپل فیول ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو جو فیول ہم باہر سے لیتے ہیں تو کتنا اس کا ہم پہ برڈن ہے، ادھار بھی لینا پڑتا ہے انسٹیڈ آف کہ اپنا ہو۔ لیکن اگر پرائس ہائک ہوتا جاتا ہے تو پھر اس کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ ہم کو چیز مہنگی کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ جو میں امپورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ امپورٹ جو ہے پھر وہ آپ جو جب امپورٹ کریں گے تو پیسہ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اسی سے امپورٹ کریں گے، وہ پیسہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ قرض لیں گے، قرض لے کے امپورٹ کریں گے، اور قرض کب تک لیں گے جب کہ آپ کے قرض کو ری پے کرنے کی آپ میں ایبلٹی نہیں ہے۔ آپ قرض کو ری پے ہی نہیں کر سکتے تو آپ کب تک قرض لے لے کے امپورٹ کریں گے؟ ان دا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ بھوک سے مرا جائے گا، کہ کیونکہ ہمارے پاس ہم نے سب کچھ گنوا دیا، وہ بیل بھی گنوا دیے جو نیچرل سسٹم تھا ہمارا، ٹھیک ہے، وہ جو مشینری تھی وہ ڈیزل پرائس ہائک کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی کیونکہ ہم نے ہارویسٹنگ چھوڑ دی، ٹھیک ہے جی۔ اور امپورٹ جب جس ڈیوریشن میں ہم امپورٹ کرتے رہے ہیں تو وہ مشینری کھڑی ہو رہی یا ہم نے بیچ دی یا ختم ہو گئی، آج اس مشینری کا ریٹ کیا ہے اور آج سے 20 سال پہلے کیا ریٹ تھا، ہم خریدنے کے قابل نہیں رہے۔ امپورٹ کر کر کے جب آج ہم کو یہ ہوش آیا ہے کہ نہیں امپورٹ پہ گزارا نہیں ہو سکتا، ہمیں خود ہی کچھ بہتری کرنی چاہیے، چاہے مہنگا ہی کیوں نہ پڑے، لیکن ہمیں خود ہی کچھ کرنا چاہیے۔ تو کیا ہوا کہ آج کا جو سسٹم آف ہارویسٹنگ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، آپ مشینری خریدنے کے قابل نہیں رہے کیونکہ آپ نے جو پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے وہ بھی آپ نے ضائع کر دیے امپورٹ کر کے، اور قرض لے لے کے امپورٹ کر کے بھی آپ نے اپنے اوپر برڈن چڑھا لیا، آپ بالکل زیرو ہو گئے۔ یہ دنیا کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، یہ اکانومی جو ہے
اگر پاکستان کا اکانومسٹ سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ایگزامپل ہر فیلڈ میں، ہر منسٹری، ہر منسٹری کا جو جو رول کرنے والے ہیں، اگر یہ لوگ سمجھ جائیں کہ واٹ از دا اکانومی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی سنبھل سکتے ہیں، ہم آج بھی سنبھل سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کی اپنی لوکل زراعت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ صرف گندم پہ تو گزارا نہیں کر سکتے نا کہ روٹی پانی میں بھگو کے کھا لیں گے، آپ نے دیگر چیزیں بھی ساتھ اس کے کر لینی ہے۔ دیکھیں نا، فارمر کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار صرف میں گندم پہ گزارا نہیں کر سکتا، میں نے سبزیاں بھی کرنی ہے، اگانی ہے، میں نے دیگر جو فوڈ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ بھی میں نے ہارویسٹ کرنی ہے، تو پھر میرا گزارا ہوگا۔ ٹھیک ہے، صرف ایک چیز پہ گزارا نہیں ہوتا، وہ پھر اس طریقے سے چلتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی نہ گورنمنٹ لیول پہ ہمارے لوگوں کی کوئی سوچ ہے، نہ ویژن ہے، نہ لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، اور نہ ہی یہ اپنی عوام کو اویئر کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یہ پاکستان کو بنجر کیوں بنایا جا رہا ہے۔ یہ بنجر بنانے کی سازشیں ہیں ساری، یہ میں آپ کو ایگزامپل دے کے سازشیں سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کو اویئر کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، اور پاکستان کے اکانومسٹ کو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ صرف دنیا کی کتابیں پڑھ کے معیشت نہیں سمجھ آتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ اشاریوں کی گیم ادھر سے ادھر کر دی، جی ٹی پی فلانا ریشو می، دیٹس دس دیٹ، ٹھیک ہے، ڈالر اپ ہو رہا ہے، ڈاؤن ہو رہا ہے، کرنسی ہے، جو کچھ بھی آپ کے اشاریے چلتے ہیں نا، یہ اشاریوں کی گیم سے نکلیں، پریکٹیکلی آئیں، گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو پے کر رہی ہے، حق ادا کریں۔ اٹ مینس کہ آپ اپنا فرض پورا کریں، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کو یہ غریب عوام نے اپنے ٹیکس منی کے پیسے سے آپ کو سہولیات اور تنخواہیں دی ہوئی ہیں، مراد ملی ہوئی ہیں آپ کو، آپ ریٹرن بیک کریں ان کو۔ ریٹرن بیک مینس کہ آپ بڑی سوچ کے ساتھ ان کی بہتری کے لیے کام کریں، تاکہ مور پیداوار بھی بڑھے اور ہم بنجرنس کی طرف نہ جائیں، اور ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے وہ بھی بہتری کی طرف آئے۔ ہم غریب 97% میں سے 10% لوگ جو ہیں وہ جابیبل ہیں، اور اگر انفلیشن کی یہی سچویشن چلتی رہی تو یہ بھی 7% پہ آ جائیں گے، 6% پہ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جب خرچہ انسان کا پورا نہیں ہوگا، ایک بندے کی 20,000 روپے کی سیلری ہے، اس کا 90,000 روپے کا خرچ ہے، مہنگائی کر کر کے آپ نے کر دیا ہے، تو اس کی تو اس کی تو زندگی اجیرن ہو گئی۔ 70,000 بھی ہو جائے تب بھی اس کو نہیں افورڈ کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ کس طرف سچویشن جائے گی، پاکستان کا فیوچر کس طرف جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو کچھ نہیں، بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی بس یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ اس طرح زندگی کا نظام نہیں چلتے، اس طرح ملک نہیں چلتے کہ 11 بجے آفس آئیں اور 2 بجے چھٹی کر کے چلے جائیں، وہ بھی 2 میٹنگز اٹینڈ کر کے۔ آپ ایٹ لیسٹ اپنے 8-9 گھنٹے پورا کام کریں اور ڈیلیور کریں، سوچیں۔ اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی تو کسی سے کچھ پوچھنا کوئی جرم نہیں ہے۔ آپ کی ایگو ہرٹ ہوگی، لیکن اگر آپ کو اتنا ہی پرابلم ہے ایگوازم کا تو آپ گھر بیٹھ جائیں، پبلک پوسٹ پہ آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کسی سے پوچھ لیں، یار میں پھنس گیا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں معیشت کو یا اپنی منسٹری کو کیسے اصلاحات لاؤں۔ کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو گورنمنٹ کے جو رولرز ہیں ان کا فالٹ ہے کہ انہوں نے نااہل لوگوں کو امپوز کیا۔ یہ تو ایک الگ ڈپارٹمنٹل جو ہے نا سسٹم آ جاتا ہے کہ نااہل لوگوں کو کیوں مسلط کیا گیا، پھر اہل لوگ رول کیوں رہے ہیں، یہ تو چلیں گورنمنٹ کا آ گیا، لیکن جو لوگ لگ گئے ہیں ابھی کام پہ لگے ہوئے ہیں، بینگ اسٹیبلشمنٹ، بینگ رولنگ ایلیٹ، بینگ حکمران، بینگ سی ایم، پی ایم، پریزیڈنٹ، جو کچھ بھی ہے، منسٹر، گورنر، سینیٹر، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے یار کہ ہم اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یا 75 سال ہو گئے ہیں، اگر اسی سچویشن میں ہم چلتے رہے تو جس طرح واسا ہمارا ختم ہو گیا، جس طرح ہمارا الیکٹریسٹی کا شارٹ فال کا پرابلم چل رہا، جس طرح ہمارا دیگر کرائسس میں ہم الجھے ہوئے ہیں، تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ اپروکسیمیٹلی 23 کروڑ لوگ ہیں، تو ان کی نیڈس پوری کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا
تو میں یہ آپ پہ تنقید یا طنز نہیں کر رہا ہوں. بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ سیکیورٹی اور یہ پروٹوکول اور یہ ایگوئزم اور یہ اسٹیٹس کو کہ یہ سب ہالز سے نکلیں اور 23 کروڑ لوگوں کی بہتری کے لیے سوچیں، ان کے لیے کریں کچھ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ جو ہیں، جو بھی رولنگ ایلیٹ میں جو بھی لوگ ہیں، وہ اس ملک کی طاقت ہیں. اگر وہی کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے اور 11 بجے آ کے 2 بجے چھٹی کر جائیں گے، یا 9 بجے آ کے 2 بجے 3 بجے چلے جائیں گے، تو اپنے ڈیوٹی آورز بھی پورے نہیں کریں گے. جی افسر صاحب ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کب آئیں گے. تو ترقی یافتہ ملکوں کی مثالیں جو دی جاتی ہیں وہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ وہ لوگ ایک پراپر آرگنائز طریقے سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ 8 گھنٹے کی جو ڈیوٹی کرتے ہیں، لیگل ٹائمنگ ہے جو ان کی، وہ ان کی اس لیگل ٹائمنگ میں سے کوئی 1 منٹ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. فنگر پرنٹس کے ساتھ ان کی بایو میٹرک اٹینڈنس سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں جو ہے وہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے ترقی یوں ہی نہیں کر لی جیسے ہمارا سلو سسٹم چل رہا ہے. پہلی بات ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے اس ملک میں بیسٹ قسم کا، اور جو ہے وہ اتنا سلو چل رہا ہے کہ اگر یہی سچویشن ہماری کنٹینیو رہی تو ہم اگلے 70-100 سال میں بھی اس لیول پہ نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن میں جو آپ کو باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں، اویئر کرائی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر جائیں تو آپ اس ملک کی پوری معیشت اور اکانومی کو سمجھ جائیں گے، اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا. سارے ذرائع یوز کریں، میڈیکل ہے، ایگریکلچر ہے، دیگر کتنے منسٹریز ہیں، سب کو یوز کریں، سب کو چلنا چاہیے بیسٹ طریقے سے. پھر آپ الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور ڈپارٹمنٹل ریلیشنز ہیں، پورا ملک کنیکٹ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اپنے واٹس ایپ نمبرز اپیئر کریں، آپ لوگوں سے انٹریکٹ کریں، آپ کو معلوم ہو کہ یار ملک میں ہو کیا رہا ہے. آپ صبح جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھ کے آ جاتے ہیں، لیدر کی کرسی انجوائے کی، 4 گھنٹے آفس بیٹھے اور جا رہے ہیں جی، افسر صاحب جا رہے ہیں، بس ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح تو پھر نہیں، ملک نہیں چلے گا آپ کا. نہ آپ کو اویئرنیس ہوگی کہ یار پورے ملک میں کیا سچویشن ہے. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ گوگل یوز کریں، آپ دیگر ایپس آ گئے ہیں، دیگر آپ ٹیلی فونک سسٹم ہے، ای میل ہے، واٹس ایپ ہے. آپ اپنی پوری نیشن کو کنیکٹ کریں اپنے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واٹس دا پرابلمس. پھر اس کے مطابق آپ کو آگے چلنا چاہیے اور لوگوں سے سجیشنز مانگیں. ٹھیک ہے جی. آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ کے یہ جو بیٹھ جاتے ہیں بڑے بڑے آفیسز میں جا کے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. عوام اور حکومت کا رابطہ جب منقطع ہو جائے گا، عوام اور حکومتی ریپریزنٹیٹیوز کا جب رابطہ منقطع ہو جائے گا آپس میں، تو آپ کو کیا پتا کہ ایک 20,000 روپے کی سیلری لینے والے انسان کی مشکلات کیا ہیں. اور پھر یہ جو لیک آف کمیونیکیشن اور لیک آف پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کو اچھی بات بتانا چاہے بھی تو وہ آپ تک ریچ نہیں کر سکتا. اور یہ جتنے بیریئرز آپ نے بنائے ہوئے ہیں انڈر دا گاو آف سیکیورٹی، اور انڈر دا گاو آف اسٹیٹس کو، انڈر دا گاو آف ایگوئزم، انڈر دا گاو آف اسٹینڈرڈ، جو آپ نے ڈفرینٹ ٹائپس آف اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں غریب ملکوں اور جو ڈیولپنگ، جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان کے رولنگ ایلیٹس کو ڈیزرو نہیں کرتی ہیں. آپ سری لنکا کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. آپ کب تک امپورٹ کر سکتے ہیں کوئی چیز؟ کیا فرق ہو گیا سب کچھ. تو یہ ہسٹری یا کسی کی ایگزامپل دینے کا یا اپنی ایگزامپل دینے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ اصلاحات. ہاؤ وی ول موو فارورڈ ان دا بیسٹ وے ٹو فکس دا پرابلمس. ٹھیک ہے جی. تو ہر ادارہ جو ہے وہ مفلوج ہوا ہے اس ملک میں، ہر ادارہ. پس پردہ کیا سازشیں ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ الگ بات ہے. وہ جو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری اور فرائض پورے کر رہے ہیں. لیکن بینگ اے سول سرونٹ آف پاکستان، ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ بینگ اے ڈیفنس سرونٹ آف پاکستان، ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم بینگ اے نیشن، ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہوں گی
تو بی یونائٹڈ وی ریز ریگارڈ لیس آف اینی سیکٹ کاسٹ اینڈ پروونشلزم. ہماری پہچان پاکستان ہے، اور پاکستان مضبوط ہوگا کس طرح ہوگا کہ عوامی بہتری ہوگی. تو 23 کروڑ لوگوں کی بہتری ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. اور اگر ان کی یہی حالات چلتے رہے غربت کے تو یہ آگے نہیں چل سکیں گے. یہی میرا میسج ہے جشن آزادی پہ کہ ہم اپنی اصلاحات و بہتری کیسے کریں. لو پاکستان.